نیا سال آنے والا ہے جس میں چند گھنٹے باقی ہیں، اور کچھ لوگ اس میں مبارکباد دیں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مبارکباد دینے والوں پر فتوے لگائیں گے۔ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ نیا سال ہمارا نہیں ہے، ہمارا چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، اور جو جنوری والا سال ہے یہ عیسائیوں کا ہے، لہذا ہم اس کی مبارکباد نہیں دیں گے اور یہ گناہ ہے۔ کچھ لوگ اس طرح کہیں گے اور کچھ جو ہے اس پر مبارکباد دیں گے، اور جو کہتے ہیں گناہ ہے وہ انتہائی غلط بات کرتے ہیں، اس کو وہ ایسے ہی کسی بات کو گناہ کا فتویٰ صادر کر رہے ہیں، کیونکہ مبارکباد نئے سال کی دینے کا مطلب یہ ہے۔ پہلی چیز سمجھ لیں کہ جو محرم والے سال ہے نا وہ بھی مسلمانوں کے ہیں، جو جنوری والے سال ہیں وہ بھی مسلمانوں کے ہیں۔ محرم والا سال نبی علیہ السلام سے شروع نہیں ہوئے، یہ آدم علیہ السلام سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور جنوری والے سال بھی اب سے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں شروع نہیں ہوئے، ان کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ جنوری والے سالوں کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، اور محرم کے سال کا تعلق جو ہے چاند کے ساتھ ہے۔ سورج بھی ہمارا ہے، چاند بھی ہمارا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر جنوری والے سال کا تعلق، میرا علم اور کم ہو، اگر یہ سال کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے یا عیسائیوں کے ساتھ ہے، تو یاد رکھیں اگر یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے اس کا تعلق، تب بھی یہ سال ہمارا ہے۔ اس کی وجہ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے ہیں، وہ بھی اسلام ہی کی دعوت لے کے آئے۔ ہر نبی کو اللہ نے اسلام کی دعوت دے کے بھیجا تھا، اور محمد رسول اللہ بھی اسلام کی دعوت لے کے آئے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام میرے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ اگر جنوری والے سال کو دیکھیں تو وہ بھی ہمارا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے۔ اگر ہم دیکھیں محرم والے سال کو تو وہ بھی ہمارا، کیونکہ رسول اللہ بھی ہمارے، آدم علیہ السلام بھی ہمارے۔ اب دونوں سال ہمارے ہیں۔ اس میں اگر کوئی شخص کسی کو دعا دیتا ہے تو اس کا مطلب کوئی بدعت نہیں ہوتا، کوئی گناہ نہیں اس نے کر لیا ہوتا۔ اکثر فتویٰ صادر کرتے ہیں جس نے گناہ کر لیا یہ بدعت ہے۔ پھر بدعت تب ہوگی جب آپ دین کے ساتھ ٹکرائیں گے، جب آپ کوئی ایسا کام کریں جو دین میں نہیں ہے لیکن آپ اسے دین سمجھ کر کرتے ہیں، تب وہ بدعت ہوگی، تب وہ گناہ ہوگا۔ لیکن چونکہ یہ کام دنیاوی ہے، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے، ایک دنیاوی کام پہ طور پر کیا جا رہا ہے، کسی کو مبارک دی جا رہی ہے، کسی کو دعا دی جا رہی ہے، یہ دعا ہی ہوتی ہے نا۔ کسی کو کہہ دے نہیں تمہارا سال مبارک ہو، یہ دعا دی جا رہی ہے بھی تمہارے لیے یہ سال برکتوں والا ہو، اللہ تمہیں اس سال میں برکتوں کا نزول کرے، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے، تمہیں فراوانیاں دے، اللہ تمہارے مال جان میں برکت دے۔ اس مبارک بات کے بہت سے معنی نکلتے ہیں، ہر اچھا معنی اس کے اندر کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر کوئی کسی کو مبارکباد دیتا ہے تو اسے دینے دیجیے، اس پر فتوے نہ لگائیے۔ اسلام اتنا سخت نہیں ہے، اور اگر آپ کو فتوے کی زیادہ ہی چڑھی ہوئی ہے تو آپ کم از کم اس بات کا مطالعہ کیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے ہیں، محمد رسول اللہ بھی ہمارے ہیں۔ جب یہ دونوں انبیاء ہی ہمارے ہیں تو پھر ان کے ساتھ جو شروع ہونے والے سال ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، اور ویسے شروع تو نہیں سال ہوتے، لیکن پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ سال کا تعلق ان کے ساتھ ہے یا لوگوں کے ساتھ ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، اس کا تعلق دنوں کے ساتھ ہے، سورج اور چاند کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی مبارکباد دیتا ہے تو اسے دینے دیجیے، اس کو خیر مبارک کہیے، جواب میں اسے بھی آپ دعا دیں، یہی بہترین ہے۔ اور میری طرف سے آپ سب کو آنے والا چند گھنٹوں کے بعد جو نیا سال آ رہا ہے آپ کو مبارک ہو۔ اللہ آنے والے سال میں ہم سب کو ہمارے رزق میں، ہمارے مال میں، ہماری جان میں اللہ برکتوں کا نزول فرمائے، اور جن جن کی ایک بیوی ہے اللہ ان کو دو نصیب کرے، اور جن کے بعد دو ہیں اللہ ان کو دو اور نصیب کرے، اور جن کی ابھی تک نہیں ہوئی شادی اللہ ان کی جلد بہترین اور برکت شادی کر کے انہیں اچھی بیوی نصیب کرے، اور بیٹیوں کے بھی اللہ بہترین نصیب کرے۔ تھینک یو۔